تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ عفو کے بنتے ہیں 156 اور غفور کے بنتے ہیں 1286، یعنی کہ دونوں کا عدد ملاتے ہیں تو 1442 بنتے ہیں، یعنی کہ 1442 بنتے ہیں۔ اب اگر اس کا عمل کرنا چاہیں تو 40 دن اس کو 1442 مرتبہ پڑھا جائے گا اور 40 دن پڑھا جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس کو آپ اپنے ورد میں رکھنا چاہیں تو 11 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اگر 1442 کو ہم کیلکولیشن کریں گے تو عدد بنیں گے 11، یعنی کہ 4 اور 4 8 اور 1 9، 9 اور 2 11، تو 11 مرتبہ یہی آیت 60 آیت پڑھی جائے گی۔ اسی لیے کہ اگر دیکھو انسان، کوئی بھی انسان پارسا نہیں ہے، ہر ایک بات یاد رکھنا کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے، ہر نیک انسان کا ایک ماضی ہے، اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے۔ ضروری نہیں کہ آج کے دور کا جو ولی ہے اس کا جو ماضی تھا وہ بہت نیک گزرا ہوگا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک گناہگار شخص اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تائب ضرور ہو سکتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ تائب ہو۔ یعنی کہ اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے۔ تو جو لوگوں سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں یا جو لوگ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہ رہے ہوں، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ سے 70 مرتبہ توبہ کری اور پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا، تو پھر 31ویں مرتبہ کے اندر مجھے استقامت ملی۔ تو جو لوگ گناہ ترک کرنا چاہتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، پھر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ اس آیت کو ضرور اپنے ورد میں کم از کم 11 مرتبہ رکھیں۔ اگر 11 مرتبہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو کم از کم لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تو اپنے پاس رکھ لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شخص پر رحم و کرم کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا سچے دل سے تائب ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم سچے دل سے تائب ہوتے ہیں، ہم سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ہم سچے دل سے تائب ہوں اور ہم اس آیت کا ورد رکھیں، یقین جانے کہ یہ آیت جو نا آپ کے قدم کو آگے بڑھنے نہیں دے گا اس گناہ کی طرف۔ یہ کمال، بڑی کمال کی آیتیں ہیں یہ 8 آیتیں جو ہیں، اس کو ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کنز الرب العلا ہیں، یہ رب کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور جن آیتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو اس میں اعظم سے خالی ہو، ہر آیت میں اس میں اعظم موجود ہے، اس میں گناہگاروں کے لیے موجود ہے، نیک لوگوں کے لیے موجود ہے، متقی لوگوں کے لیے موجود ہے، عام لوگوں کے لیے موجود ہے، یعنی کہ ہر شخص دنیا میں، اگر میں کہوں کہ اگر پوری دنیا اگر اس کو پڑھنا چاہے نا، اور اگر وہ مسلمان ہو، سچے دل سے توبہ کرے، تو اس پہ اس کا اسم اعظم کا اسرار اس وقت کھل جاتا ہے۔ تو جو تیسری آیت یعنی کہ آیت نمبر 60 جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ گناہگاروں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم گناہگاروں کے لیے حضور کی ذات، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ آیتیں ہمارے سمجھ لیں کہ ایک حجاب بن جاتی ہیں، ایک دیوار بن جاتی ہیں ہمارے گناہوں کے درمیان۔ اور خاص کر ایک بات یاد رکھنا، ضروری نہیں کہ ہر شخص پہ جادو ہو، ضروری نہیں کہ ہر شخص کے اوپر جنات ہو، شیاطین ہو، ہر سب کچھ ہو، اور کچھ حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا میں بادشاہت والی زندگی گزاری، لیکن میں جب بعد میں ملا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو فقیر سے بھی بدتر حالت ہو گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا، اور جب اس کی زندگی سے میں نے اس کو دیکھا، جب اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس شخص کا حال صرف اور صرف زنا کی وجہ سے ہوا، کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گیا۔ زنا گناہ ایک ایسا ہے کہ جو انسان کے رزق کو
ایسے کھاتا ہے، ایسے تنگ کرتا ہے جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ بھوسے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھوسا کہاں گیا۔ تو اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ انسان ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا وہ تائب ہو اور پھر اس آیت کو اپنے ورد میں رکھے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے۔ ہم پر تو ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری نسل پر اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے، ہماری نسل پہ اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اگر کسی ایسے گناہ میں ہیں یا پھر کوئی اور گناہ میں موجود ہیں تو وہ اس آیت کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے برکت سے اس کو راہ راست پر لے آئے گا، اور اس پر اگر اس گناہ کی وجہ سے کوئی رزق تنگ ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دے گا۔ کوئی جادو کا اتار اس کو اس مسئلے سے نہیں نکال سکتا، صرف اور صرف یہ آیت جو آیت نمبر 60 ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 61 پہ۔ 61 کی بھی جو آیت ہے یہ ذالک بأن اللہ سے شروع ہوتی ہے اور سمیع بصیر پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت کے آخر کے اندر جو اسم الہی آیا ہے نا اس کا معنی بنتے ہیں سمیع بصیر، یعنی کہ سننے والا اور دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس آیت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو حق کو نہ سنتا ہو یا حق کو اگر دیکھتا ہو تو اس کو تسلیم نہ کرتا ہو، یعنی کہ جیسے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، دین کی تبلیغ دیتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ، لیکن بزرگان دین نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل رکھا۔ وہ لوگ کہ جو سب کچھ حق دیکھتے ہوئے بھی حق کو تسلیم نہیں کر پاتے، یعنی کہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں ایسے زمرے میں نہ آئیں، یا ہماری اولادیں ہم سے باغی نہ ہوں، یا ہماری اولادیں ہم سے گمراہ نہ ہوں، یا ہماری اولادیں ہم سے نافرمان نہ ہو جائیں، تو آپ اپنی اولادوں کو یہ آیت تعلیم کریں، یا اسی آیت کو دم کر کر اس کو پانی پلائیں، یا یہی آیت لکھ کے اگر آپ کو دیکھو، ہر ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بڑھ کے ان کا سہارا بنے گی۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب اولاد کی تربیت ہوتی ہے، کچھ باہر کی اس کو ماحول ملتا ہے تو اس سے اولاد کے قدم جو ہوتے ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ ان کی اولاد کے قدم نہ ڈگمگائیں تو وہ سیدھے رستے پر رہیں، یعنی کہ جو ان کے ماں باپ چاہتے ہیں وہ کریں، تو اس آیت کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، یا اس آیت کو اپنے بچوں کو پڑھنے کو بتا دیں۔ میں جن آیتوں کو بتا رہا ہوں نا آپ کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات جو اس میں الہی میں موجود ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے، یعنی کہ جو صفات رب کی ہے نا، اور انسان جو اس کا ذل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس میں اس کی روحانیت، اس کی معرفت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے جو شخص پڑھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اچھا اس کے عدد جو بنتے ہیں سمیع و بصیر کے، سمیع کے بنتے ہیں 180، بصیر کے بنتے ہیں 302، اس کے بنتے ہیں 482، یعنی کہ 482۔ اب 482 اگر کوئی شخص اس کا خالی اسی آیت کا عمل کرنا چاہے تو اسی آیت کو 482 مرتبہ، یعنی کہ 482 مرتبہ 40 دن اس کو مکمل کر لے، تو یہ عمل آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 62 پر۔ اچھا 62 بھی ذالکہ سے شروع ہوتی ہے اور علی القبیر میں ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت کے آخر کے اندر جو اس میں الہی آیا ہے نا وہ ہے علی القبیر، یعنی کہ بلند شان والا، بہت اونچا، بہت بڑا، کبیر یعنی کہ بہت بڑا، اور بلند شان والا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔
اچھا، اب یہ آیت ہم کس لیے پڑھیں گے، کس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم چاہیں کہ ہم لوگوں میں معزز ہو جائیں، ہم لوگوں میں معتبر ہو جائیں، ہماری لوگوں کے اندر عزت ہو، اگر ہم مشرق میں ہو تو مغرب میں ہمارا چرچا ہو، اگر ہم مغرب میں ہو تو مشرق میں ہمارا چرچا ہو، یعنی کہ ہمارے خاندان میں ہمارا ایک نام ہو، ہم چاہیں کہ ہمیں عزت ملے، آئی بس سمجھ میں؟ یہ ایک ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو عزت ملے اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے۔ اس آیت کا کمال ہی یہ اس آیت کو پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ مقام وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے جس چیز کو خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے ذریعے ہم اپنے رکے ہوئے کام بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آیت ہے 62 آیت ہے یہ۔ ہم رکے ہوئے اپنے کون سے کام لے سکتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی ہم پہ کیس چل رہا ہے، اب جہاں پہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری رسوائی ہوگی، ہمارا ڈر ہے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اب سب کچھ ہمارے خلاف ہی آنا ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، سزا تو ہونی ہے، یہ آیت اس سزا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ یعنی کہ غلطی آپ سے ہوئی، آپ ندامت ہیں، لیکن اب اس جو آپ سے غلطی ہوئی اب اس کی سزا کے بھی آپ ہی حقدار ہو، لیکن آپ نے توبہ کر لی ہے۔ تو جب آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ کو کسی نے اس آیت کا بتا دیا، آپ نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، آپ یقین جانیں سزا آپ کے قریب نہیں چھوئے گی آپ کو۔ کیونکہ آپ توبہ کر چکے ہو۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے پوری اس آیتوں کی، اور خاص کر جن آیتوں میں جو اسم الہی آ رہے ہیں نا، اس کی ایک خاص تاثیر ہے۔ یعنی کہ ان آیتوں کے اندر جو اسم الہی شامل ہے نا، یہ کوئی عام آیتیں نہیں ہیں، ان کو خاص کر دیا اس اسم الہی نے، وہ خاص کر دیا اس فیضات اسم اعظم نے کہ جو اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے عدد بنتے ہیں علی کے عدد بنتے ہیں 110، کبیر کے عدد بنتے ہیں 232، یعنی کہ 342 مرتبہ۔ اب جو شخص اس کا عمل کرنا چاہے وہ 40 دن تک 342 مرتبہ یہ آیت پڑھے، وہ اس پر عامل ہو جائے گا۔ اور جو عام لوگ ہیں جو خالی اس آیت کو اپنے ورد میں رکھنا چاہیں، اس ورد کو پڑھنا چاہیں، اپنے معاملات کے لیے پڑھنا چاہیں، تو 4 3 7 7 اور 2 9 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھ لیں۔ اب چاہو تو صبح شام پڑھ لو، چاہو تو ایک ہی ٹائم پڑھ لو، لیکن 9 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ اس کے عدد بنتے ہیں، مفرد پہ لے کر آئیں گے تو 9 بنیں گے، اور اگر پوری کیلکولیشن کریں گے تو 342 بنیں گے، صرف علی الکبیر کے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ بہت کچھ جائز طریقے پہ آپ کر سکتے ہو، جو میں نے طریقہ کار آپ کو تعلیم کیے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 63 پہ۔ 63 جو آیت ہے نا، یہ علم سے شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے لطیف الخبیر پہ۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے، لطیف الخبیر، یعنی کہ ہر باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا۔ یعنی کہ لطیف کہتے ہیں یہ لطافت سے جو بالکل باریک ہو، یعنی کہ ہمارے دل کے اندر کوئی خیال بھی گزرتا ہے، ہمارے دل میں کوئی بات بھی آتی ہے تو وہ اس سے بھی باخبر ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب اس آیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں، اگر ہم چاہیں کہ ہر وہ لطیف چیز، ہر وہ لطیف مخلوق کو ہم دیکھ سکیں، ہم بات کر سکیں یا ہم مشاہدہ کر سکیں، تو وہ اس آیت کی ترتیب و تکرار کرے، تو اس آیت سے برکت سے اس کے اوپر ہر لطیف چیز اس کے اوپر ظاہر و واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اس آیت کی برکت ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم جنات کو دیکھیں، ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم کوئی ایسی مخلوقات کو دیکھیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی کہ ہم ایسی دنیا کا مشاہدہ کریں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، آئی بس سمجھ میں؟ یا اس میں ہم یہ جاننا چاہیں کہ مثال کے طور پہ کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے، یہ دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں میں،
کہ اس شخص نے میرے متعلق کیا گمان رکھا ہے. آپ اس آیت کو پڑھیں گے آپ پہ وہ چیز وارد ہو جائے گی, ظاہر ہو جائے گی کہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. خالی اس آیت کے ذریعے جو نا, صرف اس آیت کے ذریعے انسان کو پورے طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے, انسان کے دماغ کو قابو کیا جا سکتا ہے, انسان کے دل کو قابو کیا جا سکتا ہے, انسان کو پورے کو قابو کیا جا سکتا ہے خالی اس آیت کی برکت سے. یعنی کہ اگر کسی دشمن پر ہیبت طاری کرنا ہو تو یہ آیت کو پڑھو, دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ٹیلی پیتھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی مسمرزم کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہپناٹائزم کر رہا ہوتا ہے, وہ مختلف کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خالی اس آیت کے ذریعے پورے انسان کو ساکن کر سکتے ہو, ٹھہرا سکتے ہو کہ مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ بیٹھ جائے, مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ اڑ جائے. صرف اس آیت, یعنی کہ یہ آیت ہے ہماری 63 سورہ حج کی. یہ ان آیتوں میں کمال وہ قوتیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کن کن جائز اور نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ اب مثال کے طور پہ میں اپنے دادا کو میں دیکھنا چاہوں, میں اپنے پردادا کو دیکھنا چاہوں, مجھے ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہو, میں اس آیت کی تکرار کروں. اور اس آیت کی ترتیب ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ اس آیت کو پڑھ کے سوئیں, آپ کو خواب میں وہ نظر آ جائیں گے جس کی آپ زیارت کرنا چاہو گے. یہ نہیں کہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے, ایک ہی دن میں. اس کی جو اصل تعداد ہے نا وہ ہے 941, یعنی کہ 941. یعنی کہ لطیف کے عدد بنتے ہیں 129 اور خبیر کے عدد بنتے ہیں 812, یعنی کہ 812. اور اس کی اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو 941 بنتے ہیں, یعنی کہ 941 بنتے ہیں. اب اگر ہم اس کا عمل کرنا چاہیں خالی اس لطیف الخبیر کے آیت کا, تو 941 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی اور 40 دن پڑھی جائے گی. آئی بات سمجھ میں. اور اگر ہم اس کو روز اپنے ورد میں رکھنا چاہیں تو 5 مرتبہ کم از کم 5 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں. تو صرف اس آیت کا ورد کرنے والا ہر قسم کے معاملات سے سمجھ لو. اچھا ایک خاص بات اور ہے, صرف اس آیت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم, خیر یہ کرنا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی خاصیت یہ ہے اس آیت کی کہ اگر آپ آنے والی کوئی بات جاننا چاہو, کرنا نہیں چاہیے, لیکن اس آیت کے ذریعے آنے والی بات بھی آپ پر ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے, غیب کی باتوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دے تو وہ ٹھیک ہے تم پر, لیکن تم خود نہیں معلوم کرو. لیکن اس آیت کا یہ کمال ہے کہ جب اس آیت کو انسان اپنے ورد میں رکھتا ہے, مستقل ورد میں رکھتا ہے اس کو اپنے ریگولر, تو اس کے اوپر وہ چیزیں وارد ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ تم ادھر نہ جاؤ, ادھر یہ ہو جائے گا, تم ادھر نہ جاؤ, ادھر وہ ہو جائے گا, تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تم وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. یہ اس آیت کا کمال ہے. یعنی کہ یہ آپ پر ان چیزوں پر بھی ظاہر کر دی تھی جو ہونے والی ہوں. ان آیتوں کو ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ یہ کنز رب العلا ہیں, کیونکہ جو رب کا اسرار ہو, جو رب کا راز ہو, جو رب کا خزانہ ہو, اور وہ رب جو رب الارباب ہے, جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں ہے, لیکن پھر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور کیا ہی اچھا خزانہ ہے. یعنی کہ آپ پر خالی اس آیت نمبر 63 کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے اور روحانی سفر آپ کو ایسا طے کرائے کہ آپ کو کچھ خبر بھی نہ ہو اور آپ کا پورا سفر مکمل ہو جائے. آپ کو خبر بھی نہ ہو مطلب خبر سے مراد کہ آپ جو مشقت اٹھاتے ہو, آپ جو تکالیف اٹھاتے ہو, آپ جو پرہیز کرتے ہو, آپ جس اس سے گزرتے ہو, آپ کو اس کی خبر ہی نہ ہو. آپ کو خبر اس کی خبر ہو جو آنے والی خبر ہو. کہ جب انسان کی یہ فطرت ہے
کہ جب انسان کسی آنے والی خبر کو پا لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنی پرانی خبر کو بھول بیٹھتا ہے، وہ ان تکالیف کو بھول بیٹھتا ہے، پھر انسان کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ کان بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اندھا گونگا بہرا۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے راز کو پا لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اندھا گونگا بہرا، اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس آیت کی یہ کمال ہے، اس آیت کی روحانیت ہے، اس آیت کی یہ برکت ہے کہ یہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 پر، ٹھیک ہے۔ یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے اور غنی الحمید پہ ختم ہوتی ہے یہ آیت، یہ 7ویں آیت یعنی کہ 64 آیت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اسم اعظم ہے نا وہ ہے غنی الحمید۔ ہم پڑھتے ہیں نا ختم خواجہ خواجگان میں، اللہم یا غنی الحمید، اللہم یا لطیف الخبیر، اللہم یا علی القبیر۔ تو یہ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم اس کو ہر منتھ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، 17 کی محفل میں بھی میاں حضور پڑھاتے ہیں اور 24 کی محفل میں بھی میں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ پڑھاتے ہوئے کئی سالوں گزر گئے۔ اچھا، غنی الحمید جو ہے نا اس کے معنی بنتے ہیں بے نیاز، بڑا بزرگی والا، یعنی کہ اگر آپ چاہو نا، اچھا غنی کے معنی عدد بنتے ہیں 1060 اور حمید کے بنتے ہیں 62، یعنی کہ اگر ہم اس کی ٹوٹل کیلکولیشن کریں تو 1122 یہ اس کے عدد بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگی عطا کرے اور ہم اس دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، ان دنیاوی خواہشات ہمارے دل سے نکل جائے، وہ بے جا خواہشات ہمارے دل سے نکل جائیں کہ جو ہے ایک ہمارے اور رب کے سامنے ایک حجاب بن کے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو اپنی ورد میں رکھیں۔ یعنی کہ اب وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں اتنا وہ کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے ایک حجاب رہتا ہے۔ اچھا، کچھ دنیا کی معاملات، کچھ دنیا کے خسائل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ ضرورت بھی ہے، آئی بس اس کے بغیر اس کا کوئی بس و گزر بسر بھی نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں رہ کر اگر اسی آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دنیا میں رہتے ہی اسی آیت سے ہمارے اندر وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی کہ رب کے ذات کے وہ جاہ و جلال اور اس کا وہ جمال اور اس کا وہ جو اس کی تجلیات یا اس کے معاملات ہیں جو اپنے رب پہ اپنا بندہ، رب اپنے بندے پہ ظاہر کرنا چاہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے پر یا خاص بندے پر جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس پر وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے اور پھر اس کو دنیا سے بے خبر کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے اس کو، غنی الحمید۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کر دیتا ہے لوگوں پر، لوگوں میں۔ تو اس آیت کے 1122 عدد بنتے ہیں، اور اگر اس کا عمل کرنا چاہیں، مجھے موبائل دے دینا، میں کال لے لوں، ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ تو 1122 اس کے عدد ہیں اور 1122 مرتبہ یہ 40 روز تک پڑھا جائے گا اور 40 دن پڑھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو خالی اپنے ورد میں رکھا جائے تو کم از کم 6 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ اس کو آپ اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی 8ویں آیت ہے جو علم سے شروع ہوتی ہے اور رؤوف الرحیم تک ختم ہوتی ہے یہ آیت۔ یہ سمجھ لیں کہ 8ویں آیت ہے اور ویسے یہ آیت ہے 65، سورہ حج آیت نمبر 65۔ اس میں جو اسم الہی ہے نا وہ ہے رؤوف الرحیم، یعنی کہ بہت رحم کرنے والا۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ بہت، پانی پلاؤ مجھے احمد، رحم، بہت رحم کرنے والا۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کے دل یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور کی زیارت کرے،
اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ حضور کا دیدار اس کو نصیب ہو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور اس کو خواب کی حالت میں نظر آئیں، مشاہدے کی حالت میں نظر آئیں، یا کسی اور حالت میں اس کو نظر آئیں۔ ہر امتی کے دل میں اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، اپنے حضور کو دیکھنے کی لگن ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جو شخص خاص کر سورہ حج کی آیت نمبر 65 کو ماہ ربیع الاول میں پڑھے تو وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، کیونکہ رؤوف الرحیم جو ہے نا وہ حضور کی بھی ذات ہے، وہ حضور کا بھی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کی کلیتاً حقیقت اور اس کی جو روحانیت ہے نا وہ حضور کی ذات ہے۔ اب اس کے جو عدد بنتے ہیں نا، رؤوف کے وہ بنتے ہیں 286 اور رحیم کے بنتے ہیں 259، یعنی کہ اگر دونوں کو کیلکولیشن کریں تو 545 بنتے ہیں۔ اب 545 مرتبہ 40 دن اس کے عمل مکمل ہوگا تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ماہ ربیع الاول جو بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہم اس سے 12 ربیع الاول تک اگر ہم خالی اس آیت کو پڑھنا چاہیں 545 مرتبہ، آئی بات سمجھ میں، تو ہم پہلی ربیع الاول سے آیت نمبر 65 سورہ حج کی پڑھیں گے 545 مرتبہ، اور 12 ربیع الاول تک پڑھیں گے، اور آخری دن ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم کچھ میٹھا بنائیں گے، اور میٹھا بنا کر ہم اپنے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے، اس کے بعد تمام انبیاء کرام اور بالخصوص 1,24,000 انبیاء کرام، یعنی کہ اس کے عدد کے مطابق ان آیتوں کے جو عدد ہے نا وہ 1,24,000 ہیں، تو ہم تقریباً 1,24,000 تمام انبیاء کرام پر اور پھر صحابہ پہ اور پھر تمام اولیاء کرام پر اس کو اصال کریں گے، اور اس کے بعد پھر بچوں میں وہ تقسیم کر دیں گے۔ آپ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک اگر آپ کے دل میں تمنا خواہش ہو زیارت کرنے کی تو آپ اس آیت کو 545 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور کی زیارت سے مستفیض فرمائے، اور انشاءاللہ ضرور اس کی وہ ہوگی۔ ماہ ربیع الاول میں صرف اس کی 8ویں جو آیت ہے نا یہ پڑھی جائے گی، باقی پوری ترتیب میں نے بتا دی آپ کو، ترتیب آپ اس کو اپنے پاس تحریر کر لینا، اپنے پاس لکھ لینا۔ ترتیب پوری میں نے بتا دی ہے اور اس کے عادات بھی بتا دیے، اسی لیے ان آیتوں کو آیت کنز رب العلا کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ راز اور وہ خزانے موجود ہیں کہ جس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ہم اس کی حقیقت کو پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا خزانہ تو حضور ہی کی ذات ہے، وہ تو تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے، حضور کی زیارت، حضور کا دیدار، حضور کا ساتھ، حضور کے دربار میں حاضری، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور انشاءاللہ کل دوسرے ممالک میں ماہ ربیع الاول شروع ہو جائے گی، اور ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ماہ ربیع الاول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری اور میرے ادارے کی طرف سے، شاذلی اسلامک سینٹر کی طرف سے، میرے جتنے نمائندے جو یا میرے ساتھ ہیں ان تمام کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو ماہ ربیع الاول بہت بہت ایڈوانس مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برکت سے، اس نعمت سے اللہ تعالی ہمیں مستفیض فرمائے، ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ آیت اور جو آیت کنز رب العلا مع فیوضات اسم اعظم ہم نے بیان کی ہے، اچھا اس میں اس کو مع فیوضات اسم اعظم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو 8 آیتیں ہیں اس کے اگر ہم اس کی ایک ترتیب دیکھیں نا تو پورے دن کے 8 پہر ہوتے ہیں، پورے دن کے 8 پہر ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہر 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے میں 4 پہر شب کے ہوتے ہیں، 4 پہر دن کے ہوتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن کریں تو 8 پہر ہوتے ہیں۔ اگر خالی ہم ان آیتوں میں کوئی بھی ایک آیت بھی ہم اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں نا، اور کسی بھی پہر کے اندر اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے 24 یعنی کہ پورے 8 کے 8 پہر جو نا ہماری عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔
یہ اس کے علم والعدد کی کیلکولیشن ہے یہ پوری. میں اب کال بھی لے لوں تاکہ جو آپ لوگ جو مجھے کال کرنا چاہیں مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں افغانستان سے بات کر رہی ہوں. افغانستان سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن میں بولیے. افغانستان سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے جی میری بہن بولیے. وظیفہ بھی آپ نے ہمارے لیے کیا تھا تو آپ کو یاد ہے؟ اچھا آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں. اگر آپ کوئی پرسنل بات کرنا چاہیں تو مجھے میں اور زبیدہ بالکل دو بہنیں بالکل مجھے مل یاد کر. ہے. آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی مجھ سے کچھ پوچھ سکتی ہیں یا اگر ابھی پوچھنا چاہیں تو ابھی پوچھ سکتی ہیں. آپ لائیو بات کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا فیضان بات کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس. فیضان جی کیا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی طبیعت کا بتانا تھا تھوڑا سا دعا کے لیے کہنا تھا. طبیعت صحیح چلی 4-5 دن سے نا بہت زیادہ. اللہ پاک خیر فرمائے. اللہ پاک خیر فرمائے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی والدہ کا بتانا تھا. والدہ کی بھی وہی طبیعت خراب چل رہی ہے اس وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور دعا کروں گا. صحیح ہے. اور باقی میری طرف سے میں تمام لوگوں کو اس کے آیت کنز الرب اللہ کی اجازت ہے. آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہو. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی جان میں لائیو بات کر رہی ہوں یا ایسے ہی بات کر رہی ہوں؟ آپ لائیو بات کر رہی ہیں ایسے ہی بات نہیں کر رہی ہیں آپ. ہاں بھائی جان میرا بکرا مطلب آج مطلب اچانک سے پیٹ پھول گیا اور مر گیا. میں آپ کی اجازت سے علاج کرنا شروع کیا تھا جڑی بوٹیوں سے. یہی جو میں حکمت کا نور میں اچھا حکمت کے نور کی اسٹوڈینٹ ہوں بھائی ٹھیک ہے جان. ٹھیک ہے. بکرا کیسے مر گیا؟ کیا کھلا دیا بکرے کو؟ بھائی جان وہ بکرا تو اچانک بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا بکرا تھا. وہ ہماری گودوں میں بیٹھتا تھا, ہمارے بستر میں سوتا تھا. اچانک سے وہ میں علاج کر رہی تھی ایک پیشنٹ کی جو دماغ سے ڈسٹرب ہے. ان کے گھر والے بول رہے تھے کہ ان کو کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو میں نے جڑی بوٹیاں دی تھی اور میں نے مطلب کچھ ان کے گھر میں ایسی پڑھتے تھے نمازیں وغیرہ تو میں نے بھی کہہ دیا تھا آپ پڑھا کریں یہ. ٹھیک ہے. چلو ہاں بھائی جان یعنی کہ آپ نے بکری کی قربانی دے دی. بھائی جان وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھا بکرا تھا پر میرے دل کو بڑا دھکا لگا ہے کہ کہیں میرے بچے ہیں تو وہ کہیں پرابلم میں نہیں آ جائے. میں انڈیا میں ہوں بھائی جان اور آج مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ ان کے مطلب آپ نہیں سمجھ میری جائیے بھائی بہن جان. آپ جڑی بوٹیوں سے علاج کر رہی ہیں, آپ دوا دے رہی ہیں تو اس سے کیا تعلق؟ خیر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر جی کسی قسم کی کوئی وبا آتی ہے, کوئی بلا آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تو جو جانور ہوتے ہیں نا وہ ان کے اوپر ہو کے ٹل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ کسی کی جان پر نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نیک اجر اور بہتر اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ایک اچھی نعمت عطا فرمائے. صحیح ہے. بھائی جان میرے پاس میں ایک بکری ہے وہ اچھا میں رکھوں یا میں ہٹا دوں؟ نہیں آپ اپنے پاس رکھیں بکری کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مطلب حکمت کے نور کے اندر ہیں اور جو نسخے جات جو جی میں سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں وہ دوائیں بناتی ہیں لوگوں کو دیتی ہیں آپ؟ بھائی جان میں دیتی ہوں جو مطلب جو مصیبت رہتے ہیں ان کو فری دیتی ہوں. میں آدھے سے زیادہ علاج فری کرتی ہوں بھائی جان میں. اچھا ماشاء اللہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہاں ترقی دے اور برکتوں سے نوازے. اور آپ لوگوں کا علاج کریں. ایک بات اور اور کہنا چاہتی تھی. ہاں بھائی جان میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں بھائی جان. میں نے نقش کلزم بنوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا بھائی ہاں جان. نقش کلزم تمام ابھی کسی کو بھی نہیں پہنچا ہے کیونکہ اب نقش کلزم کے اوپر میں قلعہ بندی کروا رہا ہوں. اب جب قلعہ بندی ربیع الاول میں مکمل ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے دیکھنے والے لوگ ہیں, سننے والے لوگ ہیں, چاہنے والے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے نقش کلزم کا آرڈر دیا ہے جو ان کے بن رہے ہیں سب کچھ تیار ہو چکا ہے. میں صرف اس پہ حصار و قلعہ بندی لگا رہا ہوں. وہ میری مکمل ہو جائے گی. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے میں ان بچوں سے کہہ دوں گا کہ یہ بچے آپ لوگوں تک بھجوا دیں گے. ابھی نقش کلزم کسی کو بھی نہیں دیا ہے اور تیار سب کے ہو چکے ہیں. پڑھائیاں سب کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں. صرف میں حصار اور قلعہ بندی کر رہا ہوں. باقی یہ میری ماشاءاللہ انڈیا میں پیشنٹ میری شاگرد ہیں اور حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں میری. اچھا حکمت کے نور کے اندر الحمدللہ ہم حکمت سکھاتے ہیں.
ہم انسانی اعضاء کے بارے میں بتاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، دوائیں بنانے کے طریقے سمجھاتے ہیں، فارمولیشن سمجھاتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا حکمت کے نور کا بھی ایک لیول کمپلیٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ حکمت کے نور کا ہمارا ایک لیول یعنی کہ 16 کے 16 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں. اب دوسرا لیول ہمارا حکمت کے نور کا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی نومبر میں. تو جو لوگ حکمت کے نور میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہے. اور جو لوگ میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو لوگ لیول 1 اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ لیول 2 میں رجسٹریشن کرا لیں اور جلد از جلد اپنی فیس پے کر دیں تاکہ آپ کے ایڈمیشن کنفرم کر دیا جائے. اور جو لوگ لیول 2 میں وہ لوگ اپنی فیس پے کر دیں تاکہ ان کا ایڈمیشن کنفرم کر دیا جائے لیول 3 میں. اور یاد رکھیے گا کہ میرے پاس جو میری فیس آتی ہے لیول 1 کی ہو، لیول 2 کی ہو، لیول 3 کی ہو یا حکمت کے نور کی ہو، وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ آپ ہی پر استعمال ہو رہے ہیں اور آپ ہی پر استعمال ہوں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اپنے سینٹر کی ایک آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے کہ جس سے دنیا بھر میں یہاں سے فیض جاری ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کی بات ہے آپ پر ایک خوشخبری بھی ہوگی جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بہت جلد میں انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا آپ کو کہ جس سے سن کر آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں، جلد از جلد لوگ اپنی فیس پے کر کے اپنا ایڈمیشن کنفرم کر دیں کیونکہ بعد میں ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگ اینڈ پر آتے ہو پھر کہتے ہو کہ بھائی پلیز ہماری ریکویسٹ ہے ہماری ایک سیٹ لے لیں، پلیز ہم سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ایک سیٹ دے دیں. تو پھر ہمیں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. اصل میں ہمارا طریقہ کار اوروں سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لوگ ایڈمیشن لے لیتے ہو، فیس پے کر دیتے ہو، پھر آپ کی کلاسز بنائی جاتی ہیں، پھر کلاسز بنانے کے بعد پھر تیاری کی جاتی ہے، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بس ہم نے یہاں فیس لے لی بس سب کو ایک کمرے میں بٹھا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع ہو گئے. نہیں، ہم ایک ایک چیز ایک ایک اسٹوڈنٹس کو بالکل پابندی اور ترقی کے توجہ کے ساتھ بلیک بورڈ پر سمجھاتا ہوں، رجسٹر پہ سمجھاتا ہوں، پی ڈی ایف کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہر طریقے سے ہر طرح امکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان طریقے پہ آپ کو میں سمجھا سکوں. تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ جلد از جلد اپنی ایڈمیشن کو آپ لوگ کنفرم کر لیں. ایک کال اور میں لے لوں اس کے بعد پھر میں پروگرام کا اختتام کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے جلال بات کر رہا ہوں. اچھا لندن سے بات کر رہے ہیں. جی جلال صاحب اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، کچھ کہنا یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے مجھے جو دعا ہے برہتی شریف کا جو پی ڈی ایف کو چھوڑا تھا موبائل میں، ہاں وہ کیا کام ہوگا؟ اگر میں وہ نکال لوں گا پرنٹ آؤٹ کر دوں گا تو یہ کیا کام میں لگ جائے؟ دعائے برہتی کے بارے میں نے تفصیل سے سمجھایا ہوا ہے، تفصیل سے بتایا ہوا ہے. تو آپ ایک دفعہ ویڈیو پلیز دوبارہ سنیں اور پھر اس کو اس ترتیب سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ٹرانسمیشن کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو ویڈیوز آپ سنتے ہیں اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، میں آپ کے ساتھ دوبارہ فون کروں گا جب اب ٹائم ہوگا تو ٹھیک ہے. بات ہوگی. میں ابھی اس وقت لائیو ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر لائیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو ہمارا جو ٹرانسمیشن ہوگی، کل کے جو ہمارا پروگرام ہوگا عملیات کے سلطان میں عملیات کے سلطان کا ایک سلطان عمل آپ کو لا کے دوں گا انشاءاللہ. کل کا جو ٹرانسمیشن ہوگی وہ ہماری خاص ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ. اور ایسی خاص ٹرانسمیشن ہوگی کہ جو عمل کو سن کے آپ طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ. اور وہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کے سینوں کا راز ہے وہ عمل. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اس عمل کی بات کریں گے اور پھر پرسوں میتھولوجی کا ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے اچھا آپ تمام لوگ ایڈمیشن کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر نمبر موجود ہے، نمبر ایک دفعہ نوٹ کر لیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں تاکیلنگ لیول 1 کے ہیں، لیول 2 کے، وہ یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ آپ کو اگر براڈ کاسٹ کے ذریعے میسیج دیا جائے تو آپ تک وہ میسیج پہنچ جائے. اگر آپ کے موبائل میں یہ نمبر سیو ہوگا، نمبر تو شو کرو بھائی. اچھا وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلا والا جو نمبر ہے نا، سب سے فرسٹ نمبر، یہ آپ اپنے موبائل کے اندر سیو کر لیں، ٹھیک ہے؟
اور براڈ کاسٹ کے ذریعے پھر اگر آپ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب نمبر سیو ہوگا تو آپ تک جو نا میسیج پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کو کوئی ضروری انفارمیشن چاہیے تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com پر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. باقی اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.